السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، الاحسان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مسائل کا جاننا اور اسی طرح سے روزوں کے مسائل کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام سے کتاب الصیام یعنی روزوں کے مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب الصیام کو قائم کیا ہے اپنی کتاب میں، اور صیام کا جو لغوی معنی ہے عربی زبان میں امساک کو کہتے ہیں، رکنے کو۔ کسی کام سے آدمی رک جائے تو اسے صیام سے تعبیر کرتے ہیں، کلام سے، بات چیت سے، یا اسی طرح سے اور جو دوسری چیزیں ہیں، تو مطلب رکنے کے معنی اور مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی، یعنی خاموش رہوں گی۔ صوم کا لفظ یہاں خاموش رہنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صیام کا معنی اور مفہوم ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع فی النہار علی الوجہ المشروع، یعنی انسان کا یا مسلمان کا کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے دن کے اوقات میں شرعی طریقے پر رک جانا، اور اسی طرح سے جیسا کہ احادیث آگے آ رہی ہیں ان میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جھوٹ، مکر و فریب یا اسی طرح سے اور جو دیگر برائیاں ہیں، فحش کلامیاں وغیرہ، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو یہ اس کا روزہ، اس کا صیام معتبر ہوگا۔ تو یہ صیام شرعی اعتبار سے مانا جائے گا۔ عام بول چال میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ ہندی میں اگر اسے کہا جائے تو اسے برت کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلام میں سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت ہوتی ہے، اور یہ فرضیت تدریجاً ہوئی۔ پہلے اللہ رب العالمین نے روزے رکھنے کا جو حکم دیا تو اس میں اختیار تھا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے، اور اس کے بدلے میں اگر کوئی مسکین وغیرہ کو کھلا دینا چاہتا ہے، صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو اس کی جانب سے روزے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ البتہ روزہ رکھنا یہ زیادہ عمدہ اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت مسلمانوں کے اوپر قائم کی اور ان پر لازم کیا کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی تاریخ بیان کی اللہ رب العالمین نے، اور اسی طرح سے ان کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ اور تاریخ یہ ہے کہ یہ روزے اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرض کیے تھے۔ امت محمدیہ یہ پہلی امت نہیں ہے کہ جس پر روزے فرض کیے گئے ہوں، اور اسی طرح سے اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، یہ مقصد ہے۔ تو روزے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس سے متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث میں اگر ہم غور کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفسانی خواہشات جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی، وہ بھی کنٹرول میں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا نکاح کرنے کا، جو نکاح کے خرچے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے، اور جو خرچے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بالصوم، تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ یہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا بتلایا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں۔ اس سے ہمارے جسم کے اندر ہضم کرنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت مضبوط ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے میرے بھائیوں رکھنے کے ہیں۔ اگر آدمی روزے رکھتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بہرحال شریعت اسلام میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے رکھیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ عورت اگر مخصوص ایام میں ہے تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں، اس وقت بعد میں وہ قضا کرے گی۔ یا اسی طرح سے اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ کوئی آدمی بہت سخت بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، علاج ممکن نہیں ہے، اطباء اس کی شہادت دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنی طرف سے فدیہ وغیرہ دے کر روزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ روزے کے فوائد ہیں بہت سارے، ان کا ذکر آئندہ دروس میں آئے گا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں چند احادیث بیان فرمائی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ تم آگے نہ کرو رمضان سے بصوم یوم ولا یومین، ایک دن کا روزہ یا 2 دن کے روزے۔ تقدمو یہ اصل میں تتقدمو ہے، اور تتقدمو کثرت استعمال کی وجہ سے تقدمو ہو گیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزہ نہ رکھو۔
تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان سے پہلے ایک روزہ رکھنا یا 2 روزے رکھنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں رکھنا ہے مومنوں کو، اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ کہیں کوئی آدمی شکوک اور شبہے میں نہ پڑ جائے کہ یہ روزہ جو ہے رمضان المبارک کا ہے یا اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ استقبال کے طور پر روزہ رکھنا اس حدیث کی روح سے حرام معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کی روح سے ناجائز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جہاں حکم منع کا ہو، جہاں نہیں ہو، وہاں النہی یقتضی التحریم، نہیں جو ہے یہ حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ البتہ ایک صورت اس کی ہے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، اس کی عادت ہے ہر جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو اس کے لیے الگ سے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، مگر وہ آدمی جو روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی جس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی کہ وہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے یا اسی طرح سے ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، سنت کی پیروی کرتے ہوئے، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا یہ جائز اور درست ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ عام نفلی روزے کے ارادے سے کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے لیے رمضان المبارک سے پہلے 1 یا 2 روزے رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، جو استقبال رمضان کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں یا ان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہوئی، یعنی اگر کوئی آدمی سوموار یا جمعرات وغیرہ کے روزے رکھتا ہے، یا اسی طرح سے صوم داؤدی کا حکم ہے، اور صوم داؤدی اگر کوئی رکھ رہا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ رہا ہے، یعنی ایک آج روزہ رکھا، کل نہیں رکھا، پرسوں رکھا، پرسوں کے بعد نہیں رکھا، پھر اس کے بعد رکھ لیا، تو اس طرح سے صوم داؤدی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، اگر اس طرح سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اب اس میں اگر رمضان المبارک سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن 2 دن پہلے کا آ جا رہا ہے اس عادت کے مطابق، تو اس کے لیے اجازت ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے صوم استقبال کے نام سے روزہ رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کی ممانعت کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے، اور شکوک و شبہات کے دن کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، کہتے وعن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم ذكره البخاری تعلیقا ووصله الخمسة وصححه ابن حبان۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے روزہ رکھا اس دن کا جس میں شک کیا گیا ہے، یشک فیہ یعنی مشکوک دن کا روزہ جس نے رکھا، 30 شعبان کا دن جو ہے یہ مشکوک دن کا روزہ ہے۔ اس طرح سے کہ مان لیجئے 29 تاریخ کو بدلی چھا گئی، 29 شعبان کو بدلی چھا گئی اور چاند نظر نہیں آیا، اب شکوک و شبہات ہو گئے کہ پتہ نہیں چاند نکلا ہے کہ چاند نہیں نکلا ہے۔ ایسے میں حکم یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آئندہ احادیث آ رہی ہیں کہ 30 کی گنتی پوری کی جائے، لیکن کیا کرتا ہے یہ آدمی، یہ
اس دن روزہ رکھ لیتا ہے احتیاط کے طور پر کہ ٹھیک ہے رمضان المبارک کا چاند اگرچہ نظر نہیں آیا لیکن ممکن ہے کہ نظر آ گیا ہو، میں روزہ رکھ لے رہا ہوں۔ تو ایسا روزہ یہ مشکوک دن کا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھا جس نے، من صام الیوم الذی یشک فیہ، جس نے روزہ رکھا اس دن جس میں شک کیا گیا ہے، فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی۔ ابو القاسم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابو القاسم کے نام پر یہ آپ کی کنیت۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں وہ کہ ایسا آدمی جو شک والے دن روزہ رکھتا ہے اس نے ابو القاسم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بظاہر اوپر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت گزری اس کی تائید کرتی ہے۔ کہتے ہیں مؤلف ذکرہ البخاری تعلیقاً، اس کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تعلیقاً کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے یعنی امام بخاری یا کوئی بھی محدث اپنے جو روایت بیان کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے استاذ یا استاد کے اوپر کے جو لوگ ہیں ان واسطوں کو، ان راویوں کو حذف کر دیتا ہے۔ مان لیجیے اپنے استاذ کو حذف کر دیا تو یہ معلق روایت ہوگی۔ تعلیق اس طرح کی روایت بیان کرنے کو تعلیق کہتے ہیں۔ یا اسی طرح سے دو راوی یا چار راوی یا پوری سند ہی حذف کر دی، صرف صحابی کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی تعلیقاً روایت صیغہ جزم سے روایت کرتے ہیں اور کبھی صیغہ مجہول سے روایت کرتے ہیں، یعنی کبھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے فلاں نے، اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا۔ مطلب ایک مثال کے طور پر اس طرح کی بات ہوتی، یعنی کبھی ڈائریکٹ یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ایسا کیا گیا، ایسا بیان کیا گیا۔ تو جو جزم کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، یقین کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے امام بخاری کے ہاں، اس کو علماء معتبر سمجھتے ہیں۔ اور یہ روایت امام بخاری نے تعلیقاً صیغہ جزم سے بیان کی ہے، جیسا کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، اور اس کو موصول بیان کیا ہے خمسہ نے، یعنی امام احمد اور اسی طرح سے سنن اربعہ نے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے۔ لیکن یاد رہے یہ روایت مسند احمد میں نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہم ہے، کیونکہ یہ روایت مسند میں نہیں ہے، سنن اربعہ میں یہ روایت البتہ موجود ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت کو لے کر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، اور بعض علماء نے اس میں علت خفیہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں جو ہے بعض راویوں سے انقطاع ہے اور سند متصل نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کے باوجود بعض علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن حبان کا ذکر یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے خود کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے تعلیقاً صیغہ جزم سے بیان کیا ہے، اور یہ روایت بظاہر اوپر جو روایت بیان کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کی تائید میں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک یا دو دن پہلے رمضان سے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں ایک وجہ جو منع کرنے کی سمجھ میں آتی ہے وہ شکوک و شبہات ہیں، کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رمضان المبارک کے روزے ہیں یا نفلی روزے ہیں، تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک والے دن کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ رمضان المبارک سے پہلے
روزہ رکھنا 1 یا 2 دن کا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی عادت والا ہے، جس کی عادت ہے، وہ عادت کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ مان لیجئے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یا اسی طرح سے صوم داؤدی کسی کی عادت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ بس میں یا نظر وغیرہ کے روزے ہیں، احادیث میں غور کرنے سے اس کی بھی اجازت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ چند باتیں اس درس کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔